على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسماكم المسلمين. صدق اللہ العظیم. ہمارا موضوع چل رہا تھا المؤمن الحق، المسلم الصادق، سچا مسلمان، سچا ایمان والا. سچا مسلمان جس میں اسلام کا عقیدہ، اسلام کی زندگی، اسلام کی صفات ہوں. ایسا نہیں ہوتا کہ مسلمان ہو اور اسلام نہ ہو. ایسا بھی نہیں ہوتا کہ مسلمان ہو اور اسے اسلام پر اعتماد نہ ہو. سچا مسلمان عقیدے کے لحاظ سے، عبادات کے لحاظ سے، عمل اور اخلاق کے لحاظ سے، ظاہر باطن کے لحاظ سے وہ مسلمان نظر آئے. اسلام دل کی رضا کے ساتھ اپنی زندگی کی باغ دوڑ اللہ تعالی کے حوالے کر دینا، دل کی خوشی کے ساتھ اپنی پوری زندگی کی باغ دوڑ اللہ تعالیٰ کے سپورٹ کر دینا. بس جو وہ کہیں گے میں وہ کروں گا. اسے کہتے ہیں مسلمان. یہ ہے مسلمان. اب مسلمان ایسا ہے بیچارہ کہ مسلمان کہلانا بھی چاہتا ہے، سوسائٹی سے مفادات جو وابستہ ہے. مسلمان کہلانا بھی چاہتا ہے اس لیے کہ معاشرے سے مفادات جو وابستہ ہے، لیکن اسلام کے بغیر کہلانا چاہتا ہے. اسلام اپنانا بھی نہیں چاہتا. تو پھر اسلام کے نئے نئے مسلمانوں کے نئے نئے خانے بن گئے. حالانکہ جب اسلام ایک ہے تو مسلمان بھی ایک ہی ہوتا ہے. جب اسلام ایک ہے تو مسلمانوں کی ایک ہی قسم ہوتی ہے. لیکن مفادات کی خاطر مسلمان کہلانا ہے لیکن اسلام سے تعلق بھی نہیں رکھنا، تو پھر مسلمانوں کے بہت سارے خانے بن گئے. روشن خیال مسلمان، ترقی پسند مسلمان، سیکولر مسلمان، لیبرل مسلمان. اور پھر جو مسلمانوں کے اسلام کے سچے پیروکار بن جائیں تو پھر انہیں تانے پہلے غیر دیتے تھے، اب یہ نام نہاد مسلمان تانا دیتے ہیں. انتہا پسند مسلمان، یہ پردے کی باتیں کرتے ہیں. بنیاد پرست مسلمان، یہ رجت پسند مسلمان. یہ اسلام کے اتنے خانے کیسے بنے؟ اسلام تو ایک ہے. اسلام تو ایک تھا. لارڈ میکالے 1835 میں اس نے ایک تجزیہ کیا اس ہند کا، اور اس کی تحریر انگریزی میں موجود ہے. لوگوں نے اس کے ترجمے بھی کیے. کہنے لگا میں اس بر صغیر میں بہت چلا پھرا گھوما، میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ اس قوم کو اپنے مذہب سے اور اپنے اسلاف سے اور اپنے اقدار سے اس وقت تک الگ نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ ان کا نظام تعلیم نہ بدلا جائے. جب تک کہ ان کا نظام تعلیم نہ بدلا جائے. تو اس نے ایک مشن شروع کیا اس بر صغیر میں، بلکہ اب تو پوری اسلامی دنیا میں ہے، کہ عیسائی نظام تعلیم لاؤ کہ اگر مسلمانوں کی نسل عیسائی نہ بھی بنے تو کم از کم مسلمان تو نہ رہے. جن نادان مسلمانوں نے اپنی نسلوں کو غیروں کے نظام تعلیم کے مکمل حوالے کر دیا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی دینی ایمانی
زندگی کے تحفظ کا کوئی سامان نہ کیا تو ان کی اولادیں نام کی تو مسلمان رہ گئیں، عمل اور کردار کے لحاظ سے کہیں سے مسلمان نظر نہیں آتے۔ بلکہ انہی غیروں سے جب اس نے اسلام کے بارے میں تعارف لیا تو وہ ایسے مسلمانوں میں اسلام کے بارے میں احساس کمتری پیدا ہو گئی، اسلام کے احکامات کے بارے میں شکوک پیدا ہو گئے، اور انہیں اسلام پر اعتماد ہی نہ رہا کہ آج کے دور کے اندر بھی اسلام ہمیں عزت اور عروج دے سکتا ہے۔ ہماری غفلت، ہماری کل علمی اور اہل باطل کی سازش، وہ تو جانتے تھے، انہیں آسمانی کتابوں میں یہ سبق انہوں نے پڑھ رکھا تھا کہ مسلمانوں کی عزت، مسلمانوں کی فتح، مسلمانوں کا عروج، مسلمانوں کے ساتھ اللہ کی مدد اور نصرت ان کے اسلام کے ساتھ ہے۔ اگر انہیں غلامی کی زنجیروں میں جکڑ کے رکھنا ہے تو راستہ ایک ہی ہے کہ مسلمانوں کو اسلام سے دور کر دو۔ مسلمانوں کو اسلام سے دور کر دو۔ آج اسلامی دنیا میں دنیا سے غیروں کا کوئی ٹکراؤ نہیں، ان کا ٹکراؤ اسلام سے ہے۔ جس ملک میں اسلام ہے اور مسلمانوں کے اسلام کے سچے پیروکار ہیں وہ انہیں برداشت نہیں، اور جہاں مسلمان ہے اور اسلام نہیں ہے انہیں ایسے ملکوں سے کوئی پریشانی نہیں، اس لیے کہ یہ ان کی معاشی منڈیاں ہیں، وہاں ان کے کاروبار چلتے ہیں، معاشی منڈیاں ہیں۔ انہیں جو مسئلہ ہے انہی مسلمانوں سے ہے جو اپنے دین کے سچے پیروکار ہیں، نہ وہ ملک برداشت ہے نہ وہ مسلمان برداشت ہے۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ہمیشہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسی شخصیت کے سب سے پہلے دشمنی یہودیوں نے کی۔ ایک عورت کو تیار کیا آپ کو شہید کرنے کے لیے، اس نے دعوت کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس خیال سے کہ شاید یہ اسلام کی طرف آ جائیں دعوت قبول کر لیا کرتے تھے، آپ تشریف لے گئے، اس نے دعوت میں کھانے میں زہر ملا دی۔ آپ کے ساتھ ایک صحابی بھی تھے، وہ تو شہید ہو گئے۔ اللہ کریم نے آپ کو بر وقت آگاہ کر دیا اور آپ کی حفاظت فرمائی۔ یہ ازل سازش ہے مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف، کوئی نئی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ مسلمان اگر اپنے دین پہ آ گیا تو ان کی آسمانی کتاب میں یہ بات لکھی ہے کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تو غالب تم ہی رہو گے۔ ان کے آسمانی کتاب میں یہ بات لکھی ہے کہ اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ہم سچے ایمان والوں کی اس دنیا میں مدد اور نصرت کریں گے۔ اگر مسلمانوں کو شکست دینی ہے، غلام بنانا ہے، ذلت کی زندگی پہ مجبور کرنا ہے، اپنے ماتحت رکھنا ہے، ان پر حکمرانی کرنی ہے، تو راستہ ایک ہے کہ انہیں اسلام سے جدا کر دو، مسلمان رہیں، اسلام نہ رہے۔ اور یہ 2 صدیوں سے زیادہ انہوں نے محنت کی اور آج پوری اسلامی دنیا پہ انہوں نے فتح پائی ہوئی ہے، کامیاب ہو گئے کہ جو وہ کہتے ہیں اسلامی دنیا میں وہ ہوتا ہے، قانون وہ بنتا ہے، ضابطے وہ بنتا ہے، معاشی نظام وہ بنتے ہیں، تعلیمی نظام وہ بنتے ہیں۔ باطل کی محنت ہوئی، ہماری غفلت ہوئی، ہماری ناسمجھی ہوئی، ہم نے اس نعمت کی قدر نہیں کی۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اعزنا اللہ بالاسلام، ہمیں جو عزت ملی ہے نا، ہمیں جو عزت ملی ہے وہ صرف اسلام کے بدولت ملی ہے۔ لیکن اب مسلمانوں نے اپنی جس نسل کو عیسائی نظامی تعلیم کے حوالے کر دیا اور ان کی دین ایمان کی حفاظت کا کوئی سامان نہیں کیا، ان کے لیے تو آج اسلام کی زندگی آر بن گئی نا، وہ تو احساس کمتری کے شکار ہو گئے، ان کا تو اسلام پہ اعتماد ہی نہ رہا، ذہنیت بدل دی۔
سوچ بدل دی، فکر بدل دی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ پوری اسلامی دنیا میں مسلمان یوں تقسیم ہوئے، کچھ اسلام کے پیروکار ہیں، کچھ اسلام کے نام لیوا ہیں، اور آپس میں دستے گریبان ہیں، اور باطل بیٹھ کر ان کی لڑائیاں دیکھ رہا پوری اسلامی دنیا میں۔ تو یہ اسلام سے دوری کا نتیجہ ہے کہ آج ذلت اور رسوائی مسلمانوں کی مقدر بنی ہوئی ہے، ورنہ اسلام تو اپنے پیروکاروں کو عزت دینے کے لیے آج، لیکن آج کتنے مسلمان ہیں جنہیں اسلام کا عقیدہ نہیں پتا، جنہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مفہوم تک نہیں پتا، جو اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں کہیں سے مسلمان نظر نہیں آتے۔ کتنے ایسے ہیں جو کسی درجے میں مسلمانوں کے لیے اور اسلام کے لیے مفید نہیں ہیں، کتنے ایسے ہیں جو مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے لیکن دوسروں کے لیے اسلام میں آنے میں رکاوٹ بنی ہوئی ہیں، اور کتنے آج ایسے ہیں جو مردم شماری میں مسلمان ہیں، وہ خود ہی اسلام پر اعتراضات اور اسلام کے بارے میں غلط فہمیاں اس کے دائی بنی ہوئی۔ کتنے ایسے ہیں جنہوں نے اسلام کے بارے میں ایسی زندگی پیش کی ہے کہ نئی نسل پریشان ہوگی کہ اسلام ہے کیا، سچ کیا ہے، کتنے ایسے۔ تو المسلم الصادق المؤمن الحق، اسلام ایک ہے تو مسلمان بھی ایک ہی قسم کا ہوتا ہے، یہ خانوں میں تقسیم نہیں ہوتا، ایک ہی قسم کا مسلمان ہوتا، اور وہ مسلمان وہ ہوتا ہے جو اپنی زندگی کی پوری باغ دوڑ اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، اپنی پوری زندگی جس نے سپرد کر دی اللہ کے، اسی کا نام مسلمان ہے۔ اللہ کے ہر حکم کے سامنے سر خم تسلیم، چاہے مجھے اس کی کتنی بڑی قیمت کیوں نہ چکانی پڑے، چاہے اس کے لیے مجھے کتنی بڑی قربانی کیوں نہ دینی پڑے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کی چاہت۔ تو مسلمان کی ایک ہی قسم ہوتی، سچا مسلمان، اور اللہ کا فرما بردار مسلمان۔ اور یہ نام مسلمانوں کے لیے اللہ کے نبی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ امت مسلمہ عطا فرما، اور اس امت مسلمہ کے لیے ایک نبی عطا فرما، ایک پیغمبر محمد رسول اللہ جو آخری نبی بنے۔ کامیابی کا ایک ہی نظریہ، کامیابی کا ایک ہی اصول اور دستور رہ گیا جس کا نام اسلام ہے، بس وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اگر اسلام کو چھوڑ کر کامیابی اور نجات کے لیے کسی اور دین کی تلاش میں نکلے تو اللہ کے ہاں وہ قابل قبول نہیں، صرف اسلام، اور وہ ایک ہی قسم ہے کہ آدمی اپنے ظاہر باطن کے لحاظ سے، اپنی پوری زندگی کے لحاظ سے اللہ کریم کا فرما بردار، اور اگر مسلمان اس اسلام پہ آ جائے جو قرآن حدیث کے اندر جس کی تصویر موجود ہے، جس کی زندگی موجود ہے، تو مسلمان سے کہاں ٹکرائے گا، مسلمان آپس میں کہاں دستے گربان، پھر مسلمانوں میں تقسیم کائیں کی ہوگی، مسلمانوں میں تقسیم ہوئی وہاں، نئی نئی قسمیں بنی وہاں کہ قرآن حدیث کی بتائی ہوئی اسلام کی تعلیم سے انحراف ہوا، اسے چھوڑ بیٹھے، کچھ ہماری غفلت، کچھ ہماری لا علمی، اور کچھ باطل کی محنت اور ان کی سازش اور ان کا نظام تعلیم اور ماحول، جس نے مسلمانوں کی نسل کو نام کا مسلمان تو رہنے دیا، عیسائی تو نہیں بنے، لیکن اسلام نہ رہا۔ جبل زیتون پر ایک مرتبہ عیسائی پادریوں کا ایک اجلاس ہوا،
اور وہاں بہت سارے پادری بیٹھے ہوئے تھے، تو ہر ایک نے مایوسی کا اظہار کیا کہ اتنی بڑی فنڈنگ اور اتنا بڑے اخراجات اور اتنا بڑا بجٹ ہمارا اسلامی دنیا میں خرچ ہوتا ہے، لیکن بہت کم لوگ عیسائی بنتے ہیں۔ ہر ایک نے مایوسی کا اظہار کیا۔ تو ان کا جو لاڈ تھا، بڑا تھا وہ پادری، اس نے سب کو حوصلہ دیا، تسلی دی کہ تمہارا مشن یہ نہیں ہے کہ تم مسلمانوں کو عیسائی بناؤ، تمہارا مشن تو صرف یہ ہے کہ مسلمانوں کو مسلمان نہ رہنے دو۔ بتاؤ اس میں تمہیں کتنے کامیاب ہو گئے؟ تمہارا مشن تو یہ ہے کہ تم ایسی نظام تعلیم اور ماحول دو کہ انہیں اسلام کے احکامات سے نفرت سی ہونے لگے اور خود مسلمان اسلام کے احکامات کا مذاق اڑانے لگے، نبی کی سنتوں کا استہزاء کرنے لگے۔ نہیں سنتے آپ لوگ اپنی زبانوں میں، اپنی سڑکوں پہ آوازیں، میرا جسم، میری مرضی، میرا، کیسے کیسے بیہودہ قسم کی باتیں آپ سنتے ہیں۔ حالانکہ یہ جسم بھی اللہ نے دیا ہے اور اس کے اوپر جو دین دیا ہے وہ بھی اللہ نے دیا ہے، نہ اس کے باپ نے بنایا ہے، نہ اس کا جسم اس کے دادا نے بنایا ہے، یہ اللہ کی تخلیق ہے۔ لیکن کہلانے میں مسلمان، لیکن اس نظام کے زیر اثر ان کی زندگیاں گزری ہیں بیچاروں کی، ان کی ذہنیت ہی بدل گئی، سوچ ہی بدل کے رہ گئی کہ اسلام کے احکامات کا یوں مذاق اڑایا جاتا ہے۔ تو مطمئن کیا اس نے کہ دیکھو مسلمانوں کو عیسائی نہیں بنانا، ہمارا مشن یہ ہے کہ مسلمانوں کو مسلمان نہیں رہنے دو۔ ایک عیسائی پادری نے کتاب لکھی ہے، عربی کے اندر بھی ہے، اس نے لکھا ہماری ساری مشنری جتنی محنت ہوتی ہے دو پہلوؤں پہ ہوتی ہے، ایک تخریبی اور ایک تعمیری مسلمان معاشرے میں۔ تخریبی یہ ہوتی ہے کہ مسلمان نسل کو اسلام سے اور اس کے مذہب سے دور کر دو۔ تعمیری کیا ہوتی ہے؟ تعمیری یہ ہوتی ہے کہ ان میں سے اگر کوئی فرد اپنے اجتماعی ماحول سے ہٹ کر ہمارا بن جاتا ہے تو ہم اس کی پوری حوصلہ افزائی کرتے، ہم اسے ہر لحاظ سے سپورٹ کرتے، ہر قسم کی معاونت دیتے ہیں، اسے آگے بڑھاتے ہیں، اس لیے وہ ہمارا حصہ بن چکا۔ تو ہماری اسلامی دنیا میں جو محنت ہوتی ہے اس انداز کی ہوتی ہے۔ ہمارے خیر خواہ تو ہمارا رب ہے نا، اور ہمارے رب نے ہم سے کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، مسلمانوں یہ تمہارے کبھی مخلص دوست نہیں ہو سکتے، بھول ہے تمہارے لیے ہسپتال بن گئے، تمہارے لیے کالج بن گئے، تمہارے لیے تعلیمی ادارے بن گئے، تمہارے لیے فلاں بن گیا، یہ سب تمہاری غلامیت کی زنجیروں کو جکڑنے کے لیے ہے کہ تاکہ تمہاری سوچ فکر بدل لی جائے اور تم ہمیشہ غلامیت کی زندگی پہ خوش رہو۔ سوچ بدلنے کے لیے جب برطانیہ افغانستان سے رسوا ہو کے جا رہا تھا تو علامہ اقبال نے ایک شعر کہا تھا، اور کہا یہ تھا کہ افغانیوں کی غیرت دین کا ہے یہ علاج، افغانیوں کی غیرت دین کا ہے یہ علاج، ملا کو اس کے کوہ دامن سے دور کر دو۔ اگر ان کے اندر سے اسلامی غیرت نکالنی ہے تو انہیں علماء کے قریب نہ آنے دو، انہیں اہل علم کی صحبت میں نہ بیٹھنے دو، انہیں جہاں دین سکھایا جاتا ہے ان کے قریب نہ آنے دو۔ پھر یہ ایسے ریوڑ ہیں بکریوں کے، کوئی بھی بھیڑیا انہیں اچک لے، اس لیے کہ نہگبان جو کوئی نہ رہا، ان کا نہگبان جو کوئی نہ رہا، کوئی بھی اچک کے لے جائے گا۔ تو جہاں مسلمانوں کے دین کا تحفظ ہوتا ہے ان سے اس نئی نسل کو بیزار کیا جاتا ہے، متنفر کیا جاتا ہے۔ تو اسلام کے ارکان کی بات چل رہی تھی کہ مسلمان جو سچا مسلمان ہوتا ہے وہ اللہ کی بندگی میں بہت اہتمام کرتا ہے، اس میں نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، حج بھی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے جس پہ حج فرض ہے اور پھر اس نے حج نہیں کیا، یہودی بن کے مرے یا نصرانی بن کے مرے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں۔ تو ایک سچا مسلمان انتظار میں رہتا ہے کہ اسے استعداد ملے
وہاں تک پہنچنے کا موقع ملے اور اتنے وسائل اسے میسر ہوں کہ میں اللہ کے دربار میں جا کر یہ فریضہ ادا کروں، یہ سچے مسلمان کی زندگی بھر کی خواہش رہتی ہے۔ تو فرائض اسلام، ارکان اسلام کا وہ بہت اہتمام کرتا ہے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم